اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک بار حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ کون سا کام سب سے مشکل ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا غضب۔ تو پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا کہ کون سی چیز اللہ کے غضب کو قریب لاتی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا غصہ کرنا۔ آپ نے پھر سوال کیا کہ کون سی چیز غصے کو پیدا کرتی ہے اور کون سی چیز غصے کو بڑھاتی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الکبر والفخر والتعزز والحمیۃ۔ آپ نے چار چیزیں ارشاد فرمائی۔ پہلی چیز جو آپ نے ارشاد فرمائی اور آپ نے فرمائی الکبر تکبر، دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی والفخر غرور اور فخر، تیسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی والتعزز عزت طلبی، اور چوتھی چیز آپ نے ارشاد فرمائی والحمیۃ اور حمیت۔ اب ہم اگر ان چار چیزوں پر غور کریں تو یہ چار چیزیں کیا ہیں؟ یہ انسان کی کیفیات کے ساتھ، انسان کے جذبات کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ چار چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اب ہم حدیث مبارکہ کی روشنی میں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی چیز جو آپ نے ارشاد فرمائی وہ آپ نے فرمایا تکبر۔ اب تکبر ایک ایسی انسانی کیفیت کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر انسان اپنے علم کی وجہ سے، اپنی عبادات کی وجہ سے، اپنے عہدے اور منصب کی وجہ سے، اور اپنے کاروبار میں کامیابی کی وجہ سے، یا اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کے اندر ہوتی ہیں اور وہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، تو اس کے اندر تکبر جنم لیتا ہے۔ اور جب انسان کے اندر تکبر جنم لیتا ہے تو وہ دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، دوسرے لوگوں کو کمتر سمجھتا ہے کہ میرے پاس اتنا علم ہے، میں اتنا عبادت گزار ہوں، میرے پاس فلاں عہدہ یا منصب ہے، میرے پاس اچھی گاڑی ہے، میرے پاس اچھا گھر ہے، دوسروں کے پاس نہیں ہے، دوسرے تو میرے سے حقیر ہیں، کمتر ہیں۔ تو یہ چیزیں انسان کے اندر تکبر کو پیدا کرتی ہیں، اور تکبر کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند فرمایا ہے۔ تکبر اگر زیب دیتا ہے وہ تو صرف اللہ رب العزت کی ذات کو زیب دیتا ہے، اور کبریائی اللہ رب العزت کی چادر ہے، اور جب ہم اللہ رب العزت کی چادر کو چھین کر اپنے اوپر کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ رب العزت کو غصہ بھی آئے گا، اللہ رب العزت کا غضب بھی ہمارے اوپر ہوگا، اور ہماری دنیا بھی برباد ہوگی اور ہماری آخرت بھی برباد ہوگی۔ اب اس پر میں جو پہلی حدیث پاک کوٹ کرنا چاہتا ہوں، اس کو امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر روایت کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ایک شخص نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہر شخص اچھا کپڑا اور اچھا جوتا پسند کرتا ہے، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ حسن کو پسند فرماتا ہے، اور تکبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اکڑنا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو رد کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا، یہ تکبر ہے۔ اب اس حدیث کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چیزیں ارشاد فرمائی، پہلی چیز کہ اگر کسی شخص کے اندر ذرا برابر بھی تکبر ہے تو وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، اور دوسری چیز جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اگر آپ اچھے کپڑے، اچھے جوتے پہنتے ہیں، اپنے لائف سٹائل کو اچھا کرتے ہیں، لیکن اپنے لائف سٹائل کو اچھا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر عاجزی بھی ہے، تواضع بھی ہے، انکساری بھی ہے، آپ کے اندر تکبر نہیں ہے، آپ اچھے کپڑے پہننے کے باوجود، اچھا جوتا پہننے کے باوجود، اچھے گھر میں رہنے کے باوجود، اچھی گاڑی ہونے کے باوجود آپ کے اندر تکبر نہیں، آپ لوگوں کو حقیر نہیں جانتے، تو وہ آپ کی ساری چیزیں وہ تکبر میں نہیں آئیں گی۔ لیکن اگر آپ اچھے کپڑے پہن کر، اچھے جوتے پہن کر، اچھے گاڑی میں سفر کر کے، اچھے گھر کے اندر رہائش اختیار کر کے اگر آپ کے اندر تکبر آ جاتا ہے، اور جو لوگ آپ سے لوور سٹینڈرڈ کی لائف گزار رہے ہیں آپ ان کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ آپ کے اندر تکبر آ چکا ہے۔ اور جب آپ کے اندر تکبر آ جائے گا تو اللہ رب العزت نہ آپ کی عبادات کو قبول کرے گا، نہ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول کرے گا، بلکہ جو آپ نے اس سے پہلے کیے ہوں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے وہ بھی رد کر دیے جائیں گے۔ اب اس پر اگلی حدیث پاک جو میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں
وہ حدیث پاک مشکات شریف میں موجود ہے، اور اس حدیث کو امام بہقی نے بھی روایت کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے۔ وہ اپنی نگاہ میں اور اپنے خیال میں چھوٹا ہوتا ہے اور لوگوں کی نظروں میں وہ بلند ہوتا ہے، اور جو غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیچا کر دیتا ہے۔ وہ اپنی نگاہ میں بڑا ہوتا ہے اور لوگوں کی نگاہ میں چھوٹا ہوتا ہے، اور حتیٰ کہ وہ لوگوں کی نگاہ میں کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل ہوتا ہے۔ اب غرور اور تکبر کی سزا دیکھیے کیا ہے اس دنیا میں، کہ اللہ رب العزت غرور اور تکبر کرنے والے کو لوگوں کی نگاہ میں کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل کر دیتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں بڑا عالی شان گھر میں رہ رہا ہوں، میرے پاس فلاں عہدہ ہے، فلاں منصب ہے، میرے پاس اچھی گاڑی ہے، دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ جب انسان ان چیزوں کی طرف چلتا ہے تو پھر اس کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہوتا ہے، اور وہ غرور اور تکبر اس کو لوگوں کی نگاہ میں کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل کر دیتا ہے۔ اب جو دوسری چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، وہ آپ نے فرمایا والفخر، اور فخر۔ فخر انسان کی ایسی کیفیت کو کہتے ہیں، ایسی جذباتی کیفیت کو، کہ جو انسان کی اپنی خصوصیات کی وجہ سے، انسان کی کسی کامیابی کی وجہ سے اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی ڈاکٹر ہے اور وہ کسی فیلڈ کے اندر اسپیشلسٹ ہے، تو وہ کیا ہوگا کہ وہ اپنی اس خصوصیت کی وجہ سے، کہ باقی سارے جو ہیں وہ اس چیز کو نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، باقی سارے اس فیلڈ کے اندر اتنی مہارت نہیں رکھتے جتنی میں رکھتا ہوں، تو اس کے اندر وہ فخر اور وہ غرور جنم لے گا۔ اگر کوئی انجینئر ہے تو اس کے اندر علم کی وجہ سے یا اپنی خصوصیات کی وجہ سے، یا اس کا کوئی ایسا پروجیکٹ ہے جس میں وہ کامیاب ہوتا ہے اور اس کی کامیابی کی وجہ، اس پروجیکٹ کی کامیابی کی وجہ وہ ہوتا ہے، تو وہ اس کے اندر کیا کرے گا؟ فخر جنم لے گا، اور جب فخر جنم لے گا تو اس کے اندر غرور جنم لے گا۔ اسی طرح اگر کوئی اچھا گھر بنا لیتا ہے، کوئی اچھی گاڑی لے لیتا ہے، یا کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے جو اس کو معاشرے کے اندر ایک عزت کا باعث بنتا ہے اس کی، تو وہ اس کے اندر فخر اور غرور کو پیدا کر سکتا ہے۔ تو جب انسان اپنے اندر فخر، غرور اور تکبر کو لاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ سے رد کر دیا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین بھی ہیں، آپ خاتم النبیین بھی ہیں، آپ سید المرسلین بھی ہیں، اور آپ اللہ رب العزت کے بعد مخلوق کے اندر بلند ترین مقام رکھنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کی تواضع اور آپ کی انکساری کا عالم کیا ہے کہ آپ مخلوق کے اندر خود کو ان کے مساوی ظاہر فرمایا کرتے تھے اپنی ظاہری حیات کے اندر۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ اس تکبر کو، اس فخر کے تمام تصور کو رد کرنا۔ اب جو تیسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی، وہ فرمایا عزت طلبی۔ اب عزت طلبی کیا ہے؟ عزت طلبی یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میری عزت کوئی نہیں کرتا، میرے پاس یہ عہدہ ہے، یہ منصب ہے، یہ چیزیں ہیں، تو یہ چیزیں انسان کو کبھی عزت نہیں دیتی۔ نہ دولت سے عزت ملتی ہے، نہ آپ کے اچھی گاڑی سے آپ کو عزت ملتی ہے، نہ آپ کو اور کسی وجہ سے عزت ملتی ہے۔ عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور عزت انسان کو تب ملتی ہے جب وہ طلب سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ جب انسان طلب سے بے نیاز ہو جاتا ہے تو ہر شخص اس کی عزت کرتا ہے، اور جو ان چکروں میں پڑا رہے کہ میرا بندہ فلاں عزت نہیں کرتا، مجھے اچھی سیٹ نہیں دیتا، میرے نام کے ساتھ جو ہے وہ صاحب لگا کے مجھے نہیں پکارتا، اور جب میں آتا ہوں تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو کے مجھے ویلکم نہیں کرتا، تو جو شخص ان چکروں میں پڑا رہے وہ ساری زندگی کڑ کڑ کے مر جاتا ہے، اس کی کوئی بندہ عزت نہیں کرتا۔ اس لیے اگر عزت معاشرے کے اندر چاہتے ہیں تو اپنی طلب کو صرف اللہ کے لیے خالص کر دیں، اور آپ کی طلب یہ ہونی چاہیے کہ آپ کو اللہ اور اللہ کی رضا چاہیے، آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے طالب ہو جائیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اس معاشرے میں بھی عزت دے گا، اس پوری دنیا میں بھی آپ کو عزت دے گا، اور اللہ رب العزت آپ کو آخرت میں بھی عزت اور مقام اور شرف عطا فرمائے گا۔ چوتھی چیز آپ نے ارشاد فرمائی وہ ہے حمیت۔ حمیت غیرت کو کہتے ہیں آسان الفاظ کے اندر۔ غیرت کی وجہ سے بھی انسان کے اندر غصہ پیدا ہوتا ہے۔ اب جب تکبر، فخر انسان کے اندر آتا ہے اور وہ اپنی خصوصیات کی وجہ سے، اپنے عہدے منصب کی وجہ سے، اپنے علم کی وجہ سے، اپنی عبادات کی وجہ سے غرور اور تکبر کرتا ہے، اور معاشرہ اس کو قبول نہیں کر رہا ہوتا، تو جب معاشرہ اس کو قبول نہیں کر رہا ہوتا تو اس کے اندر غصہ پیدا ہوتا ہے کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔
لوگ میری عزت نہیں کرتے، لوگ میرے اس قابلیت کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو وہ چیزیں اس کے اندر غصے کو پیدا کرتی ہیں۔ اور اب آگے عزت طلبی ہے، جب انسان خود کو عزت کے لائق سمجھتا ہے اور اس کی کوئی عزت نہیں کرتا تو یہ چیز بھی اس کے اندر غصہ پیدا کرتی ہے۔ اب چوتھی چیز ہے غیرت۔ اب غیرت کیا ہے کہ انسان کو غیرت کی وجہ سے بھی غصہ آ جاتا ہے۔ ہم غیرت کی وجہ سے کئی ایسی وجہ ہیں جن کی وجہ سے غصہ آتا ہے، تو یہ ساری چیزیں غصے کو پیدا بھی کرتی ہیں اور یہ ساری چیزیں غصے کو بڑھاتی بھی ہیں۔ اگر آپ نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے تو اپنے اندر سے پہلی چیز جو نکالیں وہ غرور اور تکبر کو نکالیں، فخر کو اپنے اندر سے نکالیں اور عزت طلبی کو چھوڑیں۔ اگر آپ یہ چیزیں اپنی زندگی سے نکالیں گے نہیں تو آپ کبھی بھی اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اور غصے کو اگر آپ کنٹرول نہیں کریں گے تو رفتہ رفتہ آپ کو انزائٹی کی طرف لے جائے گا، اور انزائٹی آپ کو پھر ڈپریشن کی طرف لے جائے گی۔ اب انزائٹی اور ڈپریشن آج کے دور کے اندر ایک بڑی ہی عام بیماری ہے، اور ہر شخص تیسرا چوتھا اس کا شکار ہے۔ اب انزائٹی اور ڈپریشن جب کسی بندے کو ہو جاتا ہے تو وہ بندہ کسی کام کا نہیں رہتا، وہ بندہ مسلسل خود پر تنقید اور مسلسل بے وقت خود کو محسوس کرتا ہے، اور انزائٹی اور ڈپریشن انسان کے اندر اس احساس کو مزید تقویت دیتے ہیں کہ اس کی معاشرے کے اندر کوئی قدر نہیں ہے۔ اگر آپ اس چیز سے نجات چاہتے ہیں تو اس کا بہترین نسخہ احادیث نبوی سے جو ملتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ خدمت خلق کریں، اپنی توانائیوں کو صرف کریں۔ جب آپ خدمت خلق کریں گے اور اپنی توانائیوں کو صرف کریں گے تو آپ کی سوچ کے اندر ایک سپیس پیدا ہوگی جو آپ کو یہ صلاحیت دے گی، سوچ کی یہ صلاحیت دے گی کہ آپ اپنے بے وقت ہونے کے احساس کو ختم کر سکیں گے۔ آپ جب دوسروں کی مدد کریں گے تو اللہ رب العزت نے جو آپ کو نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں جن کو آپ بروئے کار لا کر دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، تو اس کے اندر آپ کے اندر شکر کا جذبہ پروان چڑھے گا۔ جب آپ کے اندر شکر کا جذبہ پروان چڑھے گا تو اللہ رب العزت آپ کو انزائٹی سے، ڈپریشن سے نجات عطا فرما دے گا۔ آپ کے اندر خود بخود یہ سیلف پاور جنریٹ ہوگی کہ آپ انزائٹی اور ڈپریشن پر قابو پا سکیں گے۔ لیکن اگر آپ ان چیزوں میں پڑ گئے، غرور کے اندر، تکبر کے اندر، پھر وہ چیزیں آپ کو ڈپریشن میں لے جائیں گی، اور جب آپ ڈپریشن میں چلے گئے تو آپ کے اندر جو بہتر کچھ کرنے کی اگر صلاحیتیں موجود ہیں تو وہ ساری کی ساری صلاحیتیں آپ کی غرق ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ انزائٹی اور ڈپریشن کے اوپر ڈیٹیل کے اندر بات کروں گا، اور تکبر اور فخر کے اوپر بھی میں ڈیٹیل کے اندر بات کروں گا کہ فرق کیا ہے، کیسے ان سے مزید بچا جا سکتا ہے قرآن اور احادیث کی روشنی میں۔ آپ تمام احباب ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، آپ تمام احباب کا بہت شکریہ، اور اللہ رب العزت آپ تمام احباب کے لیے آسانیاں فرمائے، اور اللہ رب العزت تمام دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے دین اور دنیا کی نعمتوں سے آپ سب کو نوازے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔